اردو کے پہلے افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ جانو اور جانتے رہو۔ انیس سو 30 کی دہائی میں علامہ عنایت اللہ مشرقی نے خاکسار تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ راشد شروع ہی سے نظم و ضبط کی زندگی کے قائل تھے۔ انہیں اس تحریک کی تنظیم اور باقاعدگی پسند آئی، چنانچہ وہ اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ راشد دل سے یہ سمجھتے تھے کہ خاکسار تحریک ہی وہ تحریک ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی دلا سکتی ہے اور ان کے دلوں میں زندگی کی گرمی پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن جلد ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ خاکسار تحریک کا نظام صرف آمر ہی پیدا کر سکتا ہے، عوام کا زندگی سے ناطا نہیں جوڑ سکتا۔ چنانچہ بددل ہو کر اس تحریک سے الگ ہو گئے۔ 1935 میں راشد کی شادی اپنی ماموزاد صفیہ سے ہوئی۔ یہ شادی راشد کی مرضی کے برعکس ان کے والد کی خواہش پر کی گئی۔ راشد کے 6 میں سے 5 بچے اسی بیوی میں سے تھے۔ شادی کا یہ تجربہ راشد کے لیے ناخوشگوار ثابت ہوا، اور اسی کا ذکر انہوں نے 28 فروری 1939 میں آغا عبدالحمید کو لکھے ایک خط میں کیا۔ تم نے اپنی متوقع شادی کے متعلق مجھے کچھ لکھا تھا۔ مجھے شادی کا تقریباً 3 سال کا تجربہ ہو چکا ہے۔ شادی برے آدمیوں کے لیے یقیناً اچھی ہے، لیکن اچھے آدمیوں کے لیے قطعاً اچھی نہیں، اور میں تمہیں اور اپنے آپ کو کسی قدر اچھے آدمیوں میں شمار کرتا ہوں۔ شادی کے ابتدائی دن یقیناً خوشگوار ہوتے ہیں، لیکن بعد کی روٹین توبہ۔ میں اپنے معاملے میں شادی اور کلرکی کو چکی کے 2 پارٹ سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ راشد نے بہت سے دوسرے شعراء کے برعکس صرف اپنی شاعری کو ہی ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ ان کی پہلی نوکری ملتان میں ایک کلرک کی حیثیت سے تھی۔ 1939 سے 1943 تک پہلے آل انڈیا لاہور اور پھر آل انڈیا دہلی میں پروگرام اسسٹنٹ رہے۔ 1943 سے 1947 تک انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈائریکٹوریٹ انڈیا کے تحت بحیثیت پبلک ریلیشنز آفیسر خدمات انجام دی۔ 1947 میں فوج سے رخصت ہو کر ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے، اور پھر UN میں 1951 سے 1956 تک یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز میں انفارمیشن آفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ یونائٹڈ نیشنز میں ہی مختلف عہدوں پر انڈونیشیا، امریکہ اور ایران میں تعینات رہے، اور پھر 1974 میں ڈائریکٹر UN انفارمیشن تہران ریٹائر ہوئے۔ ان کے تخلیقی سفر کے کچھ پڑاؤ ہیں۔ اگر موٹی سی تقسیم کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 پڑاؤ ہیں۔ ایک ماورا ہے، دوسرا ایران میں اجنبی ہے، تیسرا لامساوی انسان ہے، اور چوتھا گما کا ممکن ہے۔ اگر آپ ان ناموں پہ بھی غور کریں تو گریجولی فلسفیانہ انداز نظر بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ ماورا اور ایران میں اجنبی نسبتاً سادہ نام ہے، اور لامساوی انسان اور گما کا ممکن ان میں تھوڑا سا تفکر اور فلسفہ اور ایک اور ہی دنیا جو ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ راشد صاحب کے کل 4 شعری مجموعے ہیں، جن میں ماورا، ایران میں اجنبی، لامساوی انسان اور گما کا ممکن شامل ہیں، جن میں راشد اپنے عہد کے تصور مذہبیت، معاشرت اور اسلوب سیاست سے سخت نامطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ سر وادی سینا اور میرے دل میرے مسافر اور غبار ایام، یہ یعنی سر وادی سینا کے بعد کے جو دونوں مجموعے ہیں ظاہر فیض کے مجموعے ہیں، بہت اہم مجموعے ہیں اردو ادب کی تاریخ اور شاعری کی تاریخ کے، مگر ان کے مقابلے میں نسبتاً مختلف ہیں۔ جبکہ راشد کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ماورا سے لے کر گمان کے ممکن کا سفر جو ہے وہ ارتقاء کا سفر ہے۔ راشد صاحب کا تیسرا مجموعہ لامساوی انسان الجبرائی مساوات معلوم ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت انہوں نے اس مجموعے کے ابتدائی کچھ صفحات میں کی ہے۔ میں اپنے تیسرے مجموعے کا نام لامساوی انسان رکھنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو یہ نام کسی قدر الجبرائی سا معلوم ہو، لیکن میری مراد یہ ہے کہ زندگی کی مساوات میں انسان ایک گمشدہ ہندسہ ہے، جس کی قیمت معلوم کرنے کی کوشش میں لا کی اصل قیمت تو شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے، لیکن حساب کی اس مشق میں ہم سب کے لیے لذت ہے، اور یہ اپنا اجر آپ ہے۔
कोई शायर ऐसे हैं जिनके यहाँ सियासी मामलात बहुत डोमिनेंट हैं, जैसे फैज़ हैं, लेकिन उनके यहाँ हयात व कायनात के बड़े मसाइल नहीं हैं। या मजीद अमजद हैं जिनके यहाँ हयात व कायनात के बड़े मसाइल हैं लेकिन अपने असर के मसाइल नहीं हैं। राशिद के यहाँ वो हमें हम आहंगी नज़र आती है कि वो यानी ज़मीन से लेके आसमान तक के जितने बड़े बड़े इंसानी मसाइल हैं उनको पेश नज़र रखते हैं और एक ऐसी तख्लीकी हम आहंगी में उनको पेश करते हैं कि वो हमारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं उर्दू ज़बान के पहले शायर कौन हैं? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।